السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ لا الہ الا ہو۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے، اور یہ آیت الکرسی 10 کلمات پر مشتمل ہے۔ ایک کلمہ ابھی آپ کے آج کے درس میں پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں اس جملے میں لا الہ الا ہو نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، اور اللہ کے ذریعے سے نفی دور کی جا رہی ہے، تو یہ جملے میں تاکید ہے، یعنی حقیقی معبود، سچا معبود صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک ہم کہیں اللہ معبود ہے، اللہ سچا معبود ہے، یا اللہ عبادت کے لائق ہے، لیکن ہم یہ کہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ تاکید ہو گیا، یہ جملے کی تاکید ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت کی جا رہی ہے سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ وہ توحید کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس توحید کی دعوت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی، شریعتیں مقرر کی، اس توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ توحید یہ سب سے بڑی نیکی ہے، توحید یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور شرک اور کفر یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اور کفر یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے سنگین گناہ ہے۔ اس گناہ کی تلافی اور معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جسے چاہے گا، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اسی توحید کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی توحید کے گن گائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری ساری عبادت، مرنا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی بھی پوجا اس کائنات میں کی جا رہی ہے،
وہ کسی کی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز قبول ہے، عبادت قبول ہے، تو توحید کی بنیاد پر ہے۔ توحید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہے، توحید والا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو توحید کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے میں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرتا ہے، نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر کے ٹھوکر کھاتا ہے، کوئی دین تلاش کرتا ہے، تو یہ قبول نہیں ہوگا اور یہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ توحید الوہیت، توحید کی 3 قسمیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ سارے نبیوں کی پکار اور سارے نبیوں کی دعوت یہی دعوت تھی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی رسول آپ سے پہلے آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ہر ایک رسول کے پاس یہ وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، لہذا صرف تم میری ہی عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ توحید کی خاطر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ یہی شرک ہے، یہی کفر ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کی پوجا کی جا رہی ہے سب طاغوت میں داخل ہے، اور طاغوت کی پرستش سے روکا گیا، اور ایک اللہ کی بندگی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے کہا لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی، اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی، ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو یہ تعلیم دی، وہ توحید پر قائم رہے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وہ توحید پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی، اے میرے بیٹے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، توحید کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرو مگر توحید پر، اسلام پر، ایمان پر، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مزید یہ کہ یعقوب علیہ السلام
مرض الموت میں جب مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت یہ نصیحت کی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ عہد و پیمان لیا۔ تو بہرحال ان کی اولاد نے ہی کہا کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلصین لہ الدین۔ اہل کتاب کو بھی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کی خالص بندگی کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہی حکم دیا گیا تھا، توحید پر قائم رہیں۔ تو ہر نبی کی اساسی دعوت، بنیادی دعوت یہی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی میں 13 سال تک یہی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں، تم یہ اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے کہا تم عرب عجم پر تم حاکم بن جاؤ گے۔ مزید یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خطوط جو روانہ کیے، بادشاہوں کی طرف جو خطوط روانہ کیے، اس میں بھی آپ نے توحید کی دعوت دی۔ اپنے چچا کو مرض الموت میں آپ نے ان کو کلمہ توحید کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لو، تمہارے لیے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت قائم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 1000 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، 1000 سال تک، جب تک کہ قوم کے لوگوں نے توحید قبول نہیں کیا، انبیاء نے کوئی دوسرا سبق پڑھایا ہی نہیں۔ تو توحید کی بڑی اہمیت ہے، توحید کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو ان کو بھی یہی تعلیم دی کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، کیونکہ توحید ہے تو نیکیاں قبول ہوں گی، توحید ہے تو اللہ راضی ہوگا، توحید ہے تو جنت ملے گی، توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی، جنت اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ اللہ نے حرام کر دی، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، توحید بہت بڑی دولت ہے، اس کی دعوت دینا یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت میں اسی لیے بنایا ہے، ہم کو خیر امت کا مقام اسی لیے دیا ہے، ذمہ داری یہی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ سب سے بڑی بھلائی توحید کی دعوت ہے اور سب سے بڑی برائی شرک ہے، تو شرک سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے، توحید کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی آیت الکرسی کا پہلا پیغام ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب تک یہ توحید ہے اس زمین پر، اس کائنات میں توحید ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، توحید ہے، آج زمین پر توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے، دن رات کی تبدیلی ہو رہی منظم طریقے سے، لیکن جس وقت اہل توحید کا خاتمہ ہو گیا، سمجھ جاؤ دنیا کا زوال قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کا مقام ہے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ آج اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ درگاہوں پر سر رگڑتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، مردوں سے وسیلہ لگاتے ہیں اور کس کو پکارتے ہیں، کس کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم توحید کو سمجھائیں، توحید کی دعوت کو عام کریں۔
آیت الکرسی کے مفہوم کو سمجھیں، اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔